وهو أصدق القائلين هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين صلوات پڑھیں بابا سامعین گرامی، سورہ زاریات سے ایک مختصر سی آیت تلاوت کی ہے میں نے۔ سنت الہیہ میں شامل رہی ہے یہ بات کہ جب کبھی ذات واجب نے اپنے حبیب محمد احمد محمود کی جبین وحدت مکین پہ کوئی بھی شکن دیکھی تو مخلص محبت کرنے والے کے شیوا کو اپناتے ہوئے محبوب کو بہلانے کی خاطر خدا نے گزشتہ وقتوں کے قصے چھیڑ دیے تاکہ میرا محبوب بہل جائے۔ ایسے ہی ایک وقت میں رسول کسی سوچ میں ہے کہ یہ آیت آ گئی، حل اتاکا حدیث و ضیف ابراہیم المکرمین، اے حبیب کیا آپ تک ابراہیم کے معزز مہمانوں کی بات پہنچی؟ غور فرمایا آپ نے؟ حل اتاکا حدیث و ضیف ابراہیم المکرمین، کیا آپ نے ابراہیم کے معزز و مکرم مہمانوں کا واقعہ سنا؟ مکرم اس لیے، دیکھیے میری طرف، کہ یہ بشری مہمانوں کی گفتگو نہیں ہو رہی ہے، مہمان بننے والے فرشتے ہیں، اس لیے مکرم مہمان کہا گیا۔ اذ دخلوا علیہ فقالوا سلام قال سلام قوم منکرون، داخل ہوئے، سلام کیا، ابراہیم نے جواب سلام دیا، تو پھر کیا ہوا؟ میری تمہید کو لوح دل پہ لکھ لیجئے، فراغ الی اہلہ فجاء بعجل سمین، مہمانوں کی نظر بچا کے گھر پہنچے اور ایک صحت مند موٹا تازہ بچڑا مہمانوں کی خدمت میں پیش کیا، زندہ نہیں، کیونکہ سورہ ہود میں وضاحت ہے فما لبث ان جاء بعجل حنیذ، کہ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ ابراہیم ایک بھنا ہوا بچڑا مہمانوں کے پاس لائے۔ اب پہلی بات یہ ہے، آنے والے فرشتے، کیا شجرۃ الانبیاء کو یہ تک خبر نہ تھی کہ فرشتے بھوک سے بے نیاز ہیں؟ کیا جند الانبیاء یہ نہیں جانتے تھے کہ یہ معصوم ہیں؟ یہ جبلت بشریہ سے کہیں آگے، یہ ضروریات بدنیہ سے معرہ ہے، انہیں کھانے کی خواہش نہیں، لائے کیوں؟ پہلی بات یہ ہے، جو جانتے ہیں جانتے ہیں، جو نہیں جانتے وہ جان لیں کہ اول من اطعم الضیف فہو ابراہیم، سب سے پہلے تاریخ آدمیت کے پہلے میزبان ہی حضرت ابراہیم ہیں۔ اس سے پہلے کوئی میزبان نہ تھا، کبھی کسی شخص نے مہمان نہیں رکھا، ابراہیم نے یہ روش چلائی۔ تو ملت ابراہیمی پہ عمل پیرا ہونے والوں کے لیے یہ درس چھوڑ رہے ہیں ابراہیم کہ اگر علم میں بھی ہے کہ نہیں کھاتے، مگر کھانے کے وقت اگر مہمان آ جائے وہ کھائے یا نہ کھائے، محضر اس کے سامنے ضرور رکھ دو۔ بسم اللہ۔ بہرحال یہ تو ایک جملہ مترجہ تھا، اب قرآن جو کہہ رہا ہے
فلما راؤ ایدیہم لا تصل الیہ، کہ مہمانوں کے ہاتھ کھانے کی طرف نہیں بڑھ رہے، ابراہیم سوال کرتے ہیں کھاتے کیوں نہیں؟ حضور آپ بہتر جانتے ہیں کہ ہمیں کھانے کی حاجت نہیں، ہمیں بھوک نہیں لگتی، کھائیں کیسے؟ اگر تھکن تاری نہیں آپ پر تو آپ میری انگلی تھام لیں، میں ان فرشتوں سے ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ اے ملائکہ کرام، اے بزم ملکوت کے باشندوں، ابراہیم کے مہمان بننے کے باوجود اور میزبان کے کھانا پیش کرنے کے باوصف یہ عذر تلاش کے انکار کر دیتے ہو کہ ہمیں ضرورت نہیں، ہمیں حاجت نہیں، ہمیں بھوک نہیں لگتی، یہاں حالانکہ مہمان ہو، چونکہ قرآن نے کہا ہے حدیث و ضیف ابراہیم، ابراہیم کے مہمان ہیں، مہمان بننے کے باوجود، میزبان کے پیش کرنے کے باوجود کھاتے نہیں ہو اور یہ عذر تلاش کرتے ہو کہ ہمیں بھوک نہیں لگتی، ہمیں کھانے کی حاجت نہیں، ہم نیاز مند رزق نہیں، کھائیں کیسے؟ تو آئے فرشتوں وجہ کیا ہے؟ یہاں تو میزبان کا دل بھی توڑا، مہمان بن کے بھی نہیں کھایا، میں ایک دہلیز ایسی بھی جانتا ہوں کہ جہاں تم مہمان بھی نہیں تھے۔ ایک گھر میں ایسا جانتا ہوں کہ جنہوں نے تمہیں بلایا نہیں، انہوں نے تمہیں دعوت نہیں دی، انہوں نے میزبان بننے کو کہا نہیں، اور وہاں تم ایک چھوڑ تین دن وہاں جا کے رزق کی بھیک مانگتے رہے ہو، یہ کیا چکر ہے؟ یہاں تو میزبان دینا بھی چاہ رہا ہے، لیتے نہیں ہو کہ بھوک نہیں ہے، لگتی نہیں، اور وہاں تم مہمان بھی نہیں، خود بخود گئے ہو۔ یہ گرام بھائی ایسا ہوتا ہے، ہر چیز کی عظمت کے مطابق اہتمام ہے۔ کبھی آپ نے فرشتوں کو بازار میں خریداری کرتے ہوئے دیکھا؟ بڑے سے بڑے شہر میں نہیں، کیوں؟ ضرورت نہیں۔ لیکن کتابیں دیکھیے، من لا یحضر الفقیہ میں شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے ایک حدیث نقل کی ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اذا کان ایام الموسم بعث اللہ ملائکۃ فی صورت الآدمیین یشترون متاع الحوج والتجار قیل ما یصنعون بہ قال یلقونہ فی البحر۔ مولانا فرماتے ہیں کہ جب حج کے ایام ہوتے ہیں تو اللہ انسانوں کی صورت میں فرشتے بھیجتا ہے، بعث اللہ ملائکۃ فی صورت الآدمیین، انسانی صورتوں میں آتے ہیں، کرتے کیا ہیں؟ یشترون متاع الحوج والتجار، تاجروں سے، حاجیوں سے ان کا اسباب خرید لیتے ہیں۔ دعوت فکر ہے چھوٹی سی، زحمت نہ ہو تو فیصلہ فرمائیے، آتے کس پیکر میں ہیں؟ بشری میں۔ آتے کیوں ہیں؟ خریداری کرنے۔ خدا لگتی کہنا، اب انسانی بدنوں کے ساتھ، بشری پیکروں کے ساتھ جب یہ بازار مکہ میں خریداری کر رہے ہیں، فرشتے ہیں یا بشر ہو گئے ہیں؟ 75 فرقے کا مولوی پکار کر کہیں گے کہ گوشت پیکر بشری ہے، گو خرید و فروخت کر رہے ہیں، لیکن حقیقی بشر نہیں ہوئے، ہیں فرشتے۔ تو پھر آئندہ گستاخ مولوی کو بھی یہ مشورہ دے دینا کہ اگر کسی اور موقع پہ کوئی دوسری حجت پیکر بشری میں خریداری کرتی نظر آئے تو بشر نہ سمجھ لینا۔ یہ ہے کہ اچھا مولا ان کو ضرورت تو ہوتی نہیں،
قیل ما یصنعون بہ، تو سامان لے کے کرتے کیا ہیں؟ قال یلقونہ فی البحر، تو میں سمندر میں پھینک دیتے ہیں۔ کعبے کی عظمت کے اظہار کے لیے خریداری کرتے ہیں کہ اللہ کے گھر میں آنے والا کوئی تاجر مایوس و نامراد نہ جائے۔ ابراہیم کے مہمان ہیں، میزبان دینا بھی چاہتا ہے، لیتے نہیں ہے۔ اور یہاں مدینے کے ایک گھر کی دہلیز پر صاحب خانہ نے بلایا بھی نہیں، ایک چھوڑ 3 دن روٹی کا سوال ہیں، وہ بھی فرشتے، اور یہاں بھی آنے والا فرشتہ ہے۔ جانتے ہو کون سا فرشتہ تھا؟ میکائیل۔ شیعہ سنی علماء نے لکھا میکائیل۔ اور اب پھر مولویوں سے پوچھنا کہ میکائیل کی ڈیوٹی کیا ہے؟ اس کے نام سے ہی ظاہر ہے، میکائیل مکیال سے نکلا ہے۔ مکیال کہتے ہیں پیمانے کو، میکائیل پیمانہ رزق والا فرشتہ، رزق بانٹنے کی ڈیوٹی ہے، اس لیے نام میکائیل ہے۔ اب پھر تھوڑا سا میرا ساتھ دیں تو میں میکائیل سے پوچھ لوں، زمانے کو بانٹنے والا کائنات عالم کی روزی کا پیمانہ اپنے ہاتھ میں رکھنے والا یہاں سے رزق کی بھیک کیوں لے رہا ہے؟ کوئی راز ہوگا، کوئی تو سریت ہوگی، کچھ تو ہے پردہ غیب میں۔ تو پھر جاگیے، روایت کے لفظ نہیں کہ کنی کترا کے نکل جاؤ گے یا کہہ دو گے کہ کتاب غالی کی لکھی ہوئی ہے، راوی ضعیف ہے، قرآن کے فکرے ہیں، آیت ہے، کہاں لے جاؤ گے؟ 3 دن آیا، اور ہر آنے والے دن میں صدا کیا کہہ کے دی؟ میرے فکرے تو نہیں، یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا۔ ایک دن کہتا ہے اے آل محمد میں یتیم ہوں، مجھے کھانا دو۔ جاگنا بزرگوں، بھائی اور عزیزوں، جہاں جہاں بھی بیٹھے ہو، ایک دن کہتا ہے اے اہل بیت رسالت مسکین ہوں، کھانا دو۔ کیوں؟ مدینے کی گلیوں کا بھکاری تھا، مکے کے کسی کوچے کا گداگر، دشت نجد کا کوئی ساربان ہے فرشتہ۔ قرآن صرف تلاوت کے لیے نہیں آیا، ہدایت کے لیے آیا ہے۔ جی ہاں، کچھ دینے کے لیے آیا ہے، کچھ سمجھانے کے لیے آیا ہے۔ عبارت تو ہر ایک کے سامنے ہے بھائیوں، حقیقتوں کی صحن میں جھانک کے دیکھو کہہ کیا رہا ہے۔ پہلے علماء لغت سے پوچھو، لغت عرب کو چیلنج ہے میرا۔ ریاض شاہ جی، یتیم اور مسکین کے معنی کیا ہیں؟ یتیم کے لفظی معنی ہیں جس کا سرپرست کوئی نہ ہو، اور مسکین کے لفظی معنی ہے جس کی پناہ کوئی نہ ہو۔ جو پناہ گاہ نہ رکھتا ہو وہ مسکین، جو سرپرست نہ رکھتا ہو وہ یتیم۔ اگر کسی دنیاوی گداگر نے کہا ہوتا ہم کہہ سکتے تھے بھول گیا ہے، فرشتہ ہے، زبان عصمت سے کہہ رہا ہے، اللہ کے مشورے سے کہہ رہا ہے، اور اس کی صدا اللہ کو ایسی پسند ہے کہ قرآن میں آیت بنا کے بھیج رہا ہے۔ آؤ لاہور والو مل کر ساتھ دو، میں پوچھتا ہوں میکائیل سے، اللہ جیسا سرپرست رکھنے والا آل محمد کی ڈیوڑی پہ کھڑا ہو کے کیوں کہہ رہا ہے مجھے سرپرستی میں لے لو؟ العظمت اللہ، جس کا خدا جیسا سرپرست ہو، جس کی کبریائی ایسی پناہ ہو، کیوں ان کی سرپرستی میں آنا چاہتا ہے؟ میرا چیلنج ہے علماء زمانہ کو، آئیں سر جوڑ کے بیٹھیں، فیصلہ کریں، جواب دیں۔
حوالہ ہوتا کتاب کا تعویل بھی ہو سکتی تھی، کتاب الہی کی بات ہے۔ خدا کی سرپرستی رکھنے کے باوجود ان کی سرپرستی کیوں مانگ رہا ہے؟ خدا جیسی پناہ گاہ رکھنے کے باوجود ان کی پناہ میں کیوں آنا چاہتا ہے؟ اگر یہ غلو ہے تو اس غلو کی تعلیم دے کے اللہ نے اسے بھیجا کیوں؟ اگر یہ عبدیت اور معبودیت کو مجروح کرنے والی سرحد تھی تو خدا نے خود اپنی وحدت کو زخم لگائے کیوں؟ جب اپنی پناہ میں رکھا تھا پھر کیوں بھیجا اسے کہ جا کے انہیں سرپرست بناؤ، جا کے ان سے پناہ طلب کر؟ چلے نہیں گئی ہو تو لکھ لینا لوہے دل پہ، پکی بات ہے، بجز اس کے چارہ کار نہیں، چونکہ آیت ہے، ماننا پڑے گا کہ میکائیل کے علم ملکوتی میں یہ بات طے تھی کہ چاہے کوئی شخص اللہ کی پناہ میں کیوں نہ رہتا ہو، اگر یہاں سے پناہ نہ ملے تو وہ پناہ واپس ہو جایا کرتی ہے۔ اللہ اکبر، العظمت للہ۔ جی پھر دیکھیں کہ اکرام بھائی درس دیا گیا ہے، اب زمانے کی مرضی کہ جس جہت سے بھی آئے، جس سمت سے بھی آئے، میں راضی ہوں، میرا گھر پورا ہے۔ اگر یوں کہہ لو کہ جو زمانے کو رزق دیتا ہے وہ دہلیز مرتضیٰ سے رزق مانگتا ہے تو بھی میں راضی، یا اسے الٹ کے کہہ دو کہ کیا شرف ہے اس چوکٹ کا کہ جو یہاں سے رزق مانگ لیتا ہے وہ زمانے کو دے سکتا ہے۔ العظمت للہ۔ اور آئیں دیکھیں حضور، میں نے یہ بات چھیڑی کیوں؟ یہ منصب ہوتا ہے اپنا اپنا۔ جو احباب میری اکثر بیشتر مجالس میں ہوتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اکثر مجالس میں عرض کیا کرتا ہوں کہ دوسرے علماء کا کام ہے سنیوں کو شیعہ کرنا، اور میری ڈیوٹی مولا نے لگائی ہے شیعوں کو شیعہ کرنا۔ ہاں، تو میں وہ سرحد، وہ مقام، وہ گوشہ یاد دلانا چاہتا ہوں شیعوں کو کہ جس کے بھٹکے ہوئے ہیں، اور اس بھٹکنے کی پاداش میں ٹھوکریں نصیب ہو رہی ہیں، کیونکہ جب مرکز ہی یاد نہیں رہے گا منزل کہاں سے ملے گی؟ میری آنکھوں میں آنکھیں رہیں، یہ ایک بات کہنے لگا ہوں عالم جذب میں، لیکن اسے دیوانے کی بڑھ بھی نہ سمجھ لینا، عالمانہ ذمہ داری سے کہوں گا، تحقیق انیق کے بعد کہوں گا، دشت تحقیق کی خاک چھاننے کے بعد کہوں گا، اور ساندہ کلاں سے لے کر نجف اشرف کے حوضہ علمیہ تک کی ذمہ داری لے کے کہوں گا۔ ہاں، کہہ اس لیے رہا ہوں کہ کسی کا ظرف عقیدت چھلک نہ جائے۔ ہاں، کیونکہ عام طور پہ سمجھ ہوتی ہے بہت تھوڑی، ظرف ہوتے ہیں بہت چھوٹے، چھلک جاتے ہیں، عبد اور معبود کا فرق مٹا دیتے ہیں۔ ابھی تو میں زمین پہ بیٹھ کر علی کے زمینی فضائل پڑھ رہا ہوں، میں عرش سے کروڑ گنا بلندی پہ کیوں نہ چلا جاؤں، سمجھ لینا بندے کے فضائل پڑھے جا رہے ہیں، خدا کے نہیں۔ دیکھو دوستو، گھبراہٹ تو نہیں نہ تاری کسی پر؟ ماشاءاللہ۔ اور میں اس یقین سے بھی کہہ رہا ہوں چونکہ امیر کائنات مولا کا فرمان ہے نا کہ امرنا صابن مستصعب لا یحتملہ ملک المقرب ولا نبی مرسل
ولا عبد مومن امتحن اللہ قلبہ للایمان، فرماتے ہیں ہمارے اسرار، ہمارے فضائل، ہماری باتیں اتنی سخت ہیں کہ نہ کوئی ملک مقرب برداشت کر سکتا ہے، نہ نبی مرسل برداشت کر سکتا ہے، نہ مومن ممتحن سامع سٹ پٹا کے حیران ہو کے کہتا ہے مولا جب نہ کوئی ملک مقرب برداشت کرتا ہے، نہ نبی مرسل نہ مومن ممتحن، میں یحتملہ، پھر اسے برداشت کون کرتا ہے؟ مسکرا کے فرماتے قال من شئنا، فرماتے جس کے بارے میں ہم چاہیں وہ برداشت کر لیتا ہے۔ اللہ جس کے بارے میں ہم چاہیں۔ ہاں، اور مولا کے اس فرمان کا مقصد کیا ہے؟ بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ ہمارے فضائل کی ضرب کو صرف حلال نطفے ہی برداشت کر سکتے ہیں۔ ہاں جی ہاں، ہر ایک کا کام نہیں، باقی پھر بندے اور خدا کی تفریق میں گم ہو جاتے ہیں۔ اس نے روٹیاں لی، 3 دن لی، آپ سب جانتے ہیں۔ میکائیل نے، بات بولی تو نہیں، ایک دن یتیم کہہ کے، ایک دن مسکین کہہ کے، ایک دن اسیر کہہ کے۔ اللہ اکبر۔ اسیر کی تفسیر معصوم نے، کسی نے پوچھا نا کہ مولا چلے یتیم اور مسکین تو فرشتے نے اپنے آپ کو کہا، اسیر کیوں کہا؟ وہ کہنا یہ چاہتا تھا یا آل محمد میں آپ کی محبت کا قیدی ہوں۔ سوال کیا، اور جبکہ یہ بات ہے میرا تعلق اس وقت عالم ارواح سے تھا، ظاہر ہے آج سے 1400 برس پہلے میں ایک روح ہی تھا۔ اب چونکہ آتا تھا میکائیل بشری پہ کر لے کر، توجہ، آج مولانا میں سمجھانے کی کوشش یہ کر رہا ہوں، یقین کریں عوام تو عوام ہے، مجھے اس منبر کے تقدس کی قسم 80% سے زیادہ علماء شیعہ کو لفظ امیر المومنین کے حقیقی معنی تک کی خبر نہیں۔ مجھے عزت حیدر کی قسم، شبیر کی تنہائی کی قسم، 80% سے زیادہ علماء شیعہ کو، اغیار کی بات بھی نہیں، یہ تک نہیں معلوم کہ امیر المومنین کے معنی کیا ہے۔ یعنی وہی مومنین کا اولی الامر، لا حول ولا قوت۔ اگر مومنین کا اولی الامر اس کا معنی ہے تو پھر سوائے علی کے باقی 11 ائمہ کو بھی امیر المومنین کہنا حرام کیوں ہے؟ اللہ اکبر، العظمت للہ۔ کتابیں پڑھ لو، میں نے عرض کیا کہ نجف اشرف کے حوضہ علمیہ تک کا غزن فرزامن ہے۔ 11 ائمہ کو بھی امیر المومنین کہنا حرام، صرف علی امیر المومنین، اولی الامر تو سب ہیں۔ سرکار امام جعفر صادق علیہ السلام کو کسی شخص نے امیر المومنین کہہ دیا، تقیے کی ٹیک لگائے بیٹھے تھے سرکار، عالم غضب میں اٹھے، فرماتے اتصبونی، تو مجھے گالی دیتا ہے؟ حیران ہو کے کہتے ہیں مولا کیا آپ ہمارے اولی الامر نہیں؟ فرمایا اولی الامر تو ہوں، تم نے امیر المومنین کیوں کہا؟ مولا کیا امیر المومنین کے یہی معنی نہیں کہ مومنین کا اولی الامر؟ توجہ، تفسیر تیرے امام کی ہے، حلال زیادہ تردید کر نہیں سکتا، اور مشکوک نسب والے کی تنقید سے غضنفر کبھی گھبرایا نہیں کرتا۔ مولا فرماتے ہیں اے سائل، اے میری صحبت میں بیٹھنے والے احمق، یہ امیر امر سے مشتق نہیں، یہ امیر میراتن سے مشتق ہے، میراتن سے۔ سورہ یوسف کی آیت کا حوالہ دے کے امام نے یاد دلایا، جیسے کہ یوسف کے بھائی کہہ رہے ہیں نمیر و اہلنا، ہم اپنے اہل کی روزی لائیں گے،
میراتن کے معنی ہے روزی دینا. امیر المومنین, مومنین کو روزی دینے والا. گھبراہٹ تو نہیں ہوگی تاری؟ کیا معنی ہویا امیر المومنین کے؟ مومنین کا روزی رساں, مومنین کو رزق بانٹنے والا. چونکہ یہ منصب سرکار کے پاس ہے اس لیے کسی اور امام کو نہیں کہہ سکتے. مومنین کا. اب احباب کی حیرت بڑھتی جا رہی ہے, اور میری عادت ہے حیرت میں آگے کا سفر کرنا, واپس میں پلٹا نہیں کرتا. اور یہ نہیں کہا گیا کہ کس قسم کے مومنین کا روزی رساں. مومنین پر الف لام استغراقی ہے. جو جو مومن ہے, جہاں جہاں مومن ہے, جس جس دور میں مومن ہے, سب کا روزی رساں. آپ دشت حیرت میں رہیں. میں کہہ رہا ہوں آدم سے لے کر عیسیٰ تمام نبی بھی اگر اس وقت میرے سامنے آ جائیں تو میں 1,24,000 نبیوں کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے یہ کہہ سکتا ہوں, اے انبیاء, میرے مولا کا لقب ہے امیر المومنین. یا اپنے آپ کو مومن کہلوانا چھوڑ دو, یا مان لو کہ تم بھی نمک خار علی ہو. یہ امانت ہے آپ کی. پھر اسی طرف آتا ہوں, پھر یہی آؤں گا. پہلے آپ کو آپ کی ڈیوٹی یاد دلا. بہت سی حقیقتیں ایسی ہیں کہ ہمیں یاد نہیں, اور ہم اپنے ضعف اعتقاد کی بنا پہ مار کھاتے ہیں. حالانکہ تحفۃ العوام سے لے کر مزار الکبیر تک یہ حقیقت آپ کو ملے گی. اب کون سا وہ گھر ہے شیعوں کا کہ جس میں تحفۃ العوام نہ ہو؟ ہر گھر میں ہے نا. تو ابھی مجلس کے بعد جا کے اپنے گھروں میں تحفۃ العوام میں ہی دیکھ لیجئے گا. ایام کی مولانا جی مخصوص زیارتیں ہیں, مگر نہیں, پہلے میں ایک حدیث کی تشریح کر دوں, پھر میری بات سمجھنا مزید آسان ہو جائے گی, اور انشاءاللہ بچے بھی سمجھ لیں گے. ایک حدیث رسالت ہے, لا تعاد الایام فتعادیکم, کہ ایام سے دشمنی نہ کرنا ورنہ وہ تم سے دشمنی کریں گے. ایام سے عداوت نہ کرنا ورنہ تو تمہارے در پہ عداوت ہوں گے. علماء سے پوچھ لیجئے گا, جس مسلک سے بھی کسی کا تعلق, اپنے اپنے مسلک کے مولوی سے پوچھ لینا. یہ جو ایام ہفتہ ہیں, ہم تو کہتے ہیں نا ہفتہ اتوار سوموار منگلوار, ایسے عربی میں ان کے نام کیا ہیں؟ ہفتے کو کہتے ہیں یوم السبت, پابندی والا دن. اتوار کو عربی میں کہتے ہیں یوم الاحد, ایک والا دن. سوموار کو عربی میں کہتے ہیں یوم الاثنین, 2 والا دن. منگل کو عربی میں کہتے ہیں یوم الثلاثہ, 3 والا دن. بدھ کو عربی میں کہتے ہیں یوم الاربعہ, 4 والا دن. اور جمعرات کو عربی میں کہتے ہیں یوم الخمیس, لشکر والا دن. یہ خمس والا خمیس نہیں, شرطت الخمیس والا خمیس ہے, لشکر والا دن. اور جمعہ کو یوم الجمعہ, اجتماع والا دن. چلے تو نہیں گئے ہو؟ اچھا, سوچ میں نہیں پڑھنا, صرف سننا ہے. اور یقین کرو 30,000 سے زائد کتاب کا مطالعہ کیا ہے اس وقت تک میں نے, اور ہر کتاب کا حاصل مطالعہ اور جوہر یہی نکلا ہے کہ آل محمد کا سوچنا کسی کو راس نہیں آیا, بس ان کو ماننے میں خیریت ہے.
اس لیے بخدا کبھی بھی کسی بھی لمحے پر کسی بھی بات کو سوچئے گا مت، سنتے جاؤ اور مانے جاؤ۔ جو ان کو مانتا رہتا ہے سلمان کہلاتا ہے، جو انہیں سوچے شیطان کہلاتا ہے۔ سوچ راس نہیں آئی، آپ نے سن لیے یوم السبت، یوم الاحد، یوم الاثنین، یوم الثلاثہ، یوم الاربعہ، یوم الخمیس اور یوم الجمعہ، ترجمے بھی آپ نے سن لیے۔ یعنی اتوار کو الاحد نہیں کہا جائے گا، یوم الاحد کہا جائے گا، ہاں ایک والا دن۔ اب کیا عقل نے کچھ سوچنے پہ مجبور نہیں کیا؟ یعنی وہ ایک کوئی اور ہے جس کا یہ دن ہے۔ اچھا، اب یہی حدیث جو میں نے چند لمحے پیشتر پڑھی کہ لا تعاد الایام فتعادکم، کہ ایام سے عداوت نہ کرنا ورنہ وہ تم سے عداوت کریں گے، یہی حدیث ایک شخص سرکار امام علی نقی علیہ السلام کی خدمت میں کہتے مولا یہ آپ کے نانا کی حدیث میری سمجھ میں نہیں آئی، ایام سے دشمنی نہ کرنا ورنہ وہ تم سے دشمنی کریں گے، مقصد کیا ہے؟ فرمایا لیسا ہے سو تذہب، یہ وہ بات نہیں جس طرف تیرا دماغ گیا ہے۔ فرمایا یہ ان ایام کی بات نہیں ہے جو دن ہیں۔ مولا پھر بات کیسی ہے؟ توجہ، لفظ امام کے ہیں، شیعوں کی امانت ہے، ان کے سپرد کر رہا ہوں۔ فرماتے السبت اسم لرسول اللہ، فرماتے سبت نام ہے رسول کا، والعہد امیر المومنین، عہد نام ہے علی کا، والاثنین الحسن والحسین، اور اثنین یعنی دو سے مراد حسن اور حسین ہیں، والثلاثہ علی ابن الحسین، وہ محمد ابن علی، وہ جعفر ابن محمد، اور ثلاثہ تین سے مراد چوتھی سرکار، پانچویں سرکار، چھٹی سرکار، والاربع موسیٰ ابن جعفر، وہ علی ابن موسیٰ، وہ محمد ابن علی، وآنا، اور فرماتے چار سے ساتویں سرکار، آٹھویں سرکار، نویں سرکار، اور اپنے سینہ بے کینہ کی طرف اشارہ کر کے فرماتے ہیں اور میں، والخمیس ابنی، فرماتے اور خمیس لقب ہے میرے بیٹے حسن کا، اسی لیے تو عسکری کہتے ہیں آپ لشکر والا۔ بسم اللہ والخمیس ابنی، اور خمیس میرا بیٹا ہے، یہ ہے صاحب لشکر، اس کا دن، والجمعۃ ابن ابنی، فرماتے اور جمعہ نام ہے میرے بیٹے کے بیٹے کا، یعنی تمہارے زمانے کے امام کا۔ جہاں اسی لیے اجتماع والا دن یہ صرف اس ذات قدس صفات کو شرف حاصل کہ جب یہ آئے گا ایسا اجتماع ہوگا مردے قبروں سے اٹھ کے بھی جمع ہو جائیں گے۔ تھکاوٹ تو نہیں ہوگی دوستو؟ اب کیا بتایا مولا نے؟ سبت رسول، احد امیر المومنین، اثنین حسنین، ثلاثہ چوتھی پانچویں چھٹی سرکار، اربعہ ساتویں آٹھویں نویں اور دسویں سرکار، خمیس 11ویں سرکار، اور جمعہ امام زمانہ۔ اب جس کا جو نام ہے اس سے منسوب ہونے والا دن اسی امام کا ہے۔ مثلا اتوار کو کیا کہتے ہیں؟ یوم الاحد، احد والا دن، اور احد کون ہے؟ علی۔ تو اتوار دن ہے میرے مولا علی کا، اور تحفہ میں یہی زیارتیں ہیں کہ جس معصوم کا دن ہے اس کی زیارت ہے، صرف ناموں کا فرق ہے، نفس مضمون یہی ہے جو میں آپ کو ایک مثال سنا رہا ہوں۔ حکم ہے شیعوں کے لیے کہ جو دن جس معصوم کا ہے اس کی یہ مخصوص زیارت پڑھو، اور اس میں یہ فکرے کہو کیا، اگر دل چاہ رہا تو عرض کروں، چونکہ ذکر ہی امیر کائنات کا چل رہا ہے اس لیے مثال بھی اسی ذات کی دے رہا ہوں۔ اتوار کے دن اٹھو، نماز وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد سرکار کی زیارت پڑھو، نجف کی طرف متوجہ ہو جاؤ اور یہ کہو السلام، یہی فکرے ملیں گے تحفے سے لے کر مزار تک، السلام علی الشجرۃ النبویۃ والدوحۃ الہاشمیۃ المضیۃ
المثمرۃ بالنبوۃ المونعۃ بالامامۃ یا مولاي یا امیر المومنین ھذا یوم العہد وہو یومک انا فیہ ضیفک وجارک فاضفنی فیہ واجرنی فانک کریم تحب الضیافۃ ومامور بالاجارۃ. واپس آؤ، جہاں گئے ہوئے ہو وہاں سے واپس پلٹ آؤ. کیا کہہ رہا ہے پڑھنے والا زیارت؟ السلام علی الشجرۃ النبویۃ، شجر نبوی پہ سلام، والدوحۃ الہاشمیۃ المضیۃ، اور اس شجر ہاشمیہ پہ سلام جہاں پتوں کی بجائے نور پھلتا ہے. اللہ اکبر. المثمرۃ بالنبوۃ، جہاں نبوت کے ثمر ہوتے ہیں. المونعۃ بالامامۃ، جہاں امامت کی کلی پھوٹتی ہے، امامت کی کونپلیں نکلتی ہیں. پھر ایک جملہ ہے آدم اور نوح پر بھی سلام، چونکہ وہ بھی مولا کے رعایا ہے، وہیں دفن ہے. اور آخر میں کیا کہہ رہا ہے؟ جاگنا حلال زادو، یا مولا یا امیر المومنین، اے میرے مولا، اے مومنین کو رزق دینے والے، ھذا یوم العہد وہو یومک، چونکہ یہ اتوار ہے اور یہ آپ کا دن ہے. انا فیہ ضیفک وجارک، آج کے دن میں آپ کا مہمان بھی ہوں اور آپ کی پناہ میں بھی ہوں. آج کے دن آج کے دن آپ کا مہمان بھی ہوں، وجاروں کا، اور آپ کی پناہ میں بھی ہوں. تو کہنا کیا چاہتا ہوں؟ فاضفنی، مجھے مہمان بنائیے، واجرنی، اور پناہ دیجئے. کیوں؟ فإنک کریم تحب الضیافۃ، تو کریم جو ہے مہمانی کو پسند کرتا ہے. ومامور بالاجارۃ، اور تجھے پناہ دینے کا حکم دیا گیا ہے. اب میری آنکھوں مامور بالاجارۃ، مامور شک ہو تو فتح العام یہی منگوا لو، یہی دکھا دو. مامور بالاجارۃ، تجھے پناہ دینے کا امر ہے، حکم ہے. توجہ، ہر روز یعنی ہر اتوار کو، یہ اسی طرح ہر معصوم کو کہنا ہے. یعنی سوموار کے دن حسنین کو کہنا ہے میں آج آپ کا مہمان ہوں. منگل کے دن چوتھی، پانچویں اور چھٹی سرکار کو کہنا ہے آج آپ کا مہمان ہوں. یعنی جس کا جو دن ہے اس دن پناہ بھی اس کی، مہمانی بھی اس کی. جاگنا حلال زادو، مجھے وہ میزبان دکھاؤ جو مہمان کو فاقے سے مارے. ایسا مہمان ہے، کوئی ایسا میزبان دنیا میں جو مہمان سے کہہ دے کہ تیرے لیے کھانا نہیں، تیرے لیے روٹی نہیں؟ اور گیا گزرا میزبان بھی ہو، ریڑھی بان ہو، گوشت بان ہو، 10-20 مہمان آ جائیں، بیوی سے یہی کہہ دے گا آج خود نہیں کھاتے، مہمان کو دے دو، مہمانوں کو کھلا دو. تو نے علی کو ایسا گیا گزرا سمجھا؟ پہلے اس کی مملکت کا حدود اربا تو دیکھ، جس نے روئے زمین بیوی کے مہر میں لکھ دیا اس کی کل جائیداد کتنی ہوگی؟ یہ تو صرف زوجہ محترمہ کو دیا جانے والا مہر ہے، روئے زمین. اور پھر دیکھیے حضور، ذرا سوچئے، صدیوں سے حکم چلے آ رہے ہیں کہ ہر معصوم کے دن اس کی زیارت پڑھو اور اس کی مہمانی میں آؤ. اب ذرا یہی تو ٹھوکرے ہیں، یہی تو ٹھوکرے ہیں کہ جہاں سے مانگنا ہے وہاں سے مانگتے نہیں. نہیں، اب مثال سمجھنا. اب مجلس کے بعد خیرات اور نیاز بٹ رہی ہو وہاں دروازے پہ، مجھے بھوک بھی بڑی لگی ہے اور میں ڈھونڈ رہا ہوں محرابوں میں. اب ایمان سے کہو
میرا پیٹ بھر جائے گا؟ میری سیری اور سیرابی کا کوئی سامان ہوگا؟ کچھ نہیں. لوگ کہیں گے کیسا بدقسمت ہے، جہاں سے بٹ رہی ہے. جہاں سے تقسیم ہو رہی ہے وہاں تو لیتا نہیں، وہاں تو رابطہ کرتا نہیں، ادھر ادھر چامک چگیا مارنے کا مقصد. خدا کی قسم ہو ہی کیسے سکتا ہے؟ اب پہلے تو یہ ذرا اندازہ لگاؤ، جب ہر شیعہ سے کہا گیا ہے کہ یہ پڑھو، اور یہ کہیں قید نہیں ہے کہ پاکستان والے پڑھیں ایران والے شیعہ نہ پڑھیں، یا ایران والے پڑھیں اور عرب والے نہ پڑھیں. روئے زمین میں جہاں جہاں بھی شیعہ ہے. اب ذرا یہاں نہیں تو گھر میں جا کے بستر پہ کروٹوں کے سفر میں یہ فیصلہ تو کرنا کہ اتوار کے دن کروڑوں کی تعداد میں شیعہ، کوئی شمال سے، کوئی جنوب سے، کوئی مشرق سے، کوئی مغرب سے، کوئی کہیں سے، کوئی کہیں سے زیارت پڑھ رہا ہے. پھر اپنے امام کے ہیتے اقتدار کو دیکھنا کہ کس منزل پہ ہے وہ امام کہ ہر کو دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، کھلا بھی رہا ہے. نہیں اچھا ایمان سے کہو. یہ دیکھو اب یوں مثال سمجھیں، میں لاہور میں آتا ہوں، اجنبی ہوں، کوئی نہیں جانتا مجھے سوائے بھائی اکرام کے. اتفاقاً میں گلی سے گزرا، نیاز بٹ رہی تھی، میں نے دیکھا بھائی بانٹنے والا واقف ہے اپنا. ایمان سے کہو مجھے امید نہیں ہوگی کہ بنا واقفیت پر مجھے عام آدمی سے زیادہ ملے گی. ٹھیک ہے. اب میں کھڑا بھی اس دروازے کے پاس ہوں جہاں بٹ رہی ہے، اور پیٹ پہ ہاتھ مار مار کے کہہ رہا ہوں ہائے بھوک سے مر گیا، ہائے نڈھال ہو گیا، ہائے دم نکلا جا رہا ہے. اور آپ میں سے کسی کو یہ بھی علم ہو جائے کہ بانٹنے والا بھی اس کا اپنا ہے، تو باتیں تو ہے، کہو گے یا تمہارا دماغ خراب ہے یا تو نے بانٹنے والے کو ناراض کر دیا ہوگا. ورنہ یہ ہو ہی کیسے سکتا ہے؟ او حلالیو موالیو، بانٹے علی اور رزق کی کمی شیعہ کے پاس. رزق کی تقسیم علی کے ہاتھ میں، اور تنگی رزق کا شکار موالی، پناہ پہ مامور علی اور دشمن سے چھپے علی والا. نہیں، تو نے مرکز چھوڑ دیا ہے، تجھے یاد ہی نہیں رہا، تجھے مولوی نے دام تصویر میں الجھا لیا ہے، مولوی نے پھندہ پھینک کے تجھے پھنسا لیا ہے، تجھے وہ مرکز کی طرف دیکھنے نہیں. دیکھو خدا کی قسم میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، آج کے بعد جیسے خدا ایک ہے ایسے یقین رکھ کے جس معصوم کا جو دن ہے، نہیں آتی عربی نہ آئے، نہیں پڑھ سکتے ہو وہ عبارت بلا سے، اپنی زبان تو آتی ہے، جس کی اردو ہے اردو میں، جس کی پنجابی ہے پنجابی میں، جس کی سرائکی ہے سرائکی میں، اپنی زبان میں جس کا دن ہے اٹھ کے کہہ دیا کرو مولا میں جاہل ہوں، مجھے عربی کچھ نہیں آتی، میری طرف سے لاکھوں سلام، آج میں پناہ بھی تیری میں ہوں، مہمان بھی تیرا ہوں. مولا آج تیرا مہمان ہوں، آج تیری پناہ میں ہوں، کبھی تنگی رزق کا شکار ہو جاؤ میری ذات پہ لعنت کرنا، کبھی دشمن کا خوف ستا جائے میری قبر بنا کے تبرہ کر دینا، لیکن ایک وعدہ کرو یقین کو متزلزل نہ ہونے دینا. نہیں میں آپ کو یاد دلا دوں، بڑا مشہور عالم واقعہ قبلہ، کتابیں بھری پڑی ہیں، ریاض شاہی کو بحرین والا واقعہ، وہ جو ایک ناسبی وزیر نے انار پہ سانچے چڑھا دیے تھے، آ گیا نا ذہن میں، اور کچھ نام بھر آئے تھے، اور بادشاہ بحرین نے اس وقت کے حاکم نے شیعوں کو بلا کے کہا وہ دیکھو قدرت کی طرف سے یہ نام، تمہارا مذہب جھوٹا ہے،
یا تو مجھے اس کا جواب دو، یا مذہب چھوڑو یا قاتل ہونے پہ کمر بستہ ہو جاؤ۔ اس وقت کے علماء نے مشورہ کیا کہ بادشاہ سلامت ہمیں 3 دن کی مہلت چاہیے، 3 دن کے بعد یا جواب دیں گے یا قتل ہو جائیں گے۔ اب کیا سب علماء بحرین کی ایک وادی میں جمع ہوئے، امام زمانہ کی خدمت استغاثے، مولا مر رہے ہیں، دین بچا، ہماری جان بچا۔ ایک رات گزر گئی، دوسرا دن، دوسری رات، دوسرا دن، تیسری رات، سفید سحر سے کچھ دیر پہلے پہاڑی سے آواز آئی، کیوں تیسری رات سے شور ڈالا ہوا ہے، کیا کہنا چاہتے ہو؟ بھائی ہم اپنے امام کو پکار رہے ہیں۔ فرمایا میں امام ہی تو ہوں تمہارا۔ علماء نے کہا اگر امام ہے تو پھر امام بہتر جانتا ہے کہ ہم کیوں پکار رہے ہیں۔ نہیں، لاہور والوں، آج کے علماء اور اس دور کے علماء کے عقائد میں فرق دیکھیے۔ آج کا مولوی کہتا ہے پیٹھ پیچھے کیا ہو رہا ہے، دیوار کے پیچھے کیا ہے، معاذ اللہ امام کو خبر نہیں، اور اس دور کے علماء کہہ رہے ہیں اگر تو امام ہے تو پھر ہم سے کیوں پوچھتا ہے، پھر امام بہتر جانتا ہے۔ فرمایا ہاں اس نے سانچے بنائے ہوئے ہیں، بات لمبی ہے میں چھوڑ رہا ہوں، سانچے فلاں جگہ پڑے ہیں، اسے بادشاہ کو اٹھا کے دکھا دو اور میری طرف سے کہہ دینا بادشاہ سے کہ ہمارا امام کہتا ہے کہ آج کے بعد ان اناروں سے پھل نہیں راکھ جھڑا کرے گی۔ خوش ہو گئے، سب بھاگ لیے وہاں سے، ایک مجتہد رک گیا وہاں، کہتے مولا گستاخی معاف، ایک بات کروں، ناراض نہیں ہونا آقا؟ ہاں پوچھ۔ میں مولا تیسری رات اگر آپ جزیرہ خضرا سے بحرین آ سکتے ہیں، اس کا مطلب ہے ہمارے استغاثے تو پہلی رات بھی آپ نے سن لیے ہوں گے۔ مولا فرمایا اس میں شبہ کیا ہے، اس میں شک کیا ہے، پہلی رات سے سن رہا ہوں۔ مولا پھر ہماری بے بسی کا تماشا دیکھ رہے تھے، ہمیں تڑپتا ہوا دیکھ رہے تھے۔ توجہ حلالیو موالیو، لہجہ کبریائی میں تلخی کھل گئی۔ فرمایا اپنی بد اعتقادی کا دھبا میرے کرم کے سینے پہ لگانا چاہتا ہے؟ فرمایا عقیدہ تیرا کمزور ہے، تو نے 3 دن کی مہلت کیوں مانگی تھی؟ اپنے فساد اعتقاد کا داغ میرے کرم کے ماتھے پہ، تو نے جو 3 راتوں کی مہلت مانگی، میں بھی تیسری رات کے خاتمے پہ آیا۔ فرماتا رب محمد کی قسم اگر تو یقین رکھ کے کہہ دیتا کہ میں ابھی جواب دیتا ہوں تو خدا گواہ ہے میں وہیں دربار میں چلا آتا۔ تو آپ کو بھی اس لیے کہہ رہا ہوں یقین تمہارا نہ ڈگمگائے، یقین سے کہہ دینا، پھر وہ کریم جانے تمہارا رزق جانے، پھر علی کی پناہ جانے۔ وقت نہیں ہے، اللہ بحبل من اللہ و حبل من الناس قرآن کی آیت ہے، قرآن میں اللہ نے علی کو اپنی پناہ کہا ہے۔ اللہ کی پناہ میں آ کے سمیٹ رہا ہوں، نتیجہ دے رہا ہوں، ہو کیا رہا ہے سب کچھ، ہمیں عملاً درس بھی دیے گئے۔ یاد ہوگا میں نے کہا تھا یہیں واپس آؤں گا، میکائیل رزق مانگ رہا تھا، بول تو نہیں گئے، اور میں تب روح تھا، میں عالم ارواح سے متعلق تھا، آتا پیکرے انسانی میں تھا، عرب کے بدو اونٹ کی چربی کھا کے ایڑیوں سے ہاتھ صاف کرنے والا اس دور کا مہذب کہلاتا تھا۔ تاریخ پڑھ کے دیکھو، یعنی جو شخص اونٹ کی چربی کھا کے ہاتھ ایڑی سے صاف کرتا تھا اسے لوگ مہذب کہتے تھے، ورنہ داڑھی سے صاف ہوتے تھے۔
اس معاشرے میں بس یہ تو یا علی میں کیا کہوں، چونکہ جاہل لوگ یہ کہہ دیتے ہیں معاذ اللہ کہ یا علی تیری قسمت، لوگوں کی قسمت بنانے والے کی قسمت کا ماتم۔ بس اللہ جانے کیا مسئلہ کہ اس معاشرے میں علی کو آنا پڑا۔ وہ تو جاہل بدو تھے تو پہچان ہی نہیں سکے کہ یہ شکل انسانی میں فرشتہ ہے۔ ایک دن، 2 دن، تیسرا دن میں علیین سے میری روح دیکھ رہی تھی، کیونکہ روح سے کوئی پردہ نہیں ہوتا، آپ جانتے ہیں روح زمان و مکان میں پابند اور مقید نہیں ہو سکتی۔ تیسرے دن میں نے چھوڑ دیا علیین کو، آ گیا مدینے۔ گلی کا موڑ موڑ ہی رہا تھا کہ میں نے سامنے راستہ روک لیا۔ میں کہا السلام علیکم میکائیل صاحب، ان جانگلیوں نے تجھے نہیں پہچانا نا، میں تو روح ہوں، میں تو پہچان چکا ہوں کہ تو فرشتہ ہے، بھوک تجھے نہیں لگتی، کھانے کی ضرورت تجھے نہیں، حوریں بھی تمہاری جنس سے، اللہ ویسے پتن نہیں رکھتا، اور ابراہیم کے مہمان بن کر تم پہلے اقرار کر چکے ہو کہ ہمیں کھانے کی حاجت نہیں۔ یہاں یہ تیسرے دن سے کیا تماشا ہے؟ تیسرا دن ہے یہاں سے روٹی مانگ کے جاتے ہو، کرتے کہاں ہو، لیتے کیوں ہو؟ کہنے کہ بھائی میں یہ بات نہیں بتا سکتا۔ میں نے کہا دیکھ، چونکہ میں روح ہوں، میں نے لوح محفوظ پڑھ رکھی ہے، میرے مقدر میں اللہ نے لکھ دیا ہے مداحی ابو تراب، اور میں اسی لیے تجھ سے سوال کر رہا ہوں کہ مجھے دنیا میں جا کے علی کے گیت گانا ہے، بتا دے مجھے، میں مومنین کو بتاؤں گا، کوئی خوش ہوگا، کسی کا ایمان مضبوط ہوگا۔ جب مومن کے ایمان کا واسطہ آیا نا، کہتا ہے اچھا بتا دیتا ہوں، لیکن ہر کس نہ کس کو نہیں بتانا، اہل کو بتانا، نہ اہل کو نہیں۔ میں نے کہا پکی بات۔ کہنے لگا دیکھ باتیں ہیں 2، ایک کا تعلق مجھ سے، ایک کا تعلق ذات واجب سے۔ جو مجھ سے تعلق رکھتی ہے وہ میں بتا دیتا ہوں، جو اس سے تعلق رکھتی ہے وہ اس سے پوچھ۔ تو نے 2 سوال کیے ہیں نا کہ لیتے کیوں ہو اور روٹیاں کرتے کیا ہو؟ اس نے کہا دیکھ مجھے خدا بھیجتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں نے علی کو کہا ہے امیر المومنین، مومنین کا روزی رساں۔ اے میکائیل تو بھی تو مومن ہے، جا 3 دن مسلسل علی کے دروازے سے رزق کی خیرات مانگ، تاکہ زمانے کے جاہل سمجھ جائیں کہ جن کو رزق کی حاجت نہیں وہ تو رزق ادھر سے مانگے۔ اور جن کو رزق کی حاجت ہے انہیں کہاں سے مانگنا چاہیے، اور پھر اپنے مومن ہونے کا ثبوت بھی دے۔ یا علی اب مجھے ہمت دے کہ جو میں کہنے لگا ہوں وہ کہہ پاؤں، اور حلال زادے اسے برداشت کر بھی لیں۔ خیر انشاءاللہ حلال زادے تو برداشت کریں گے۔ کہا کیا تھا؟ امیر المومنین، مومنین کا روزی رساں۔ میکائیل کو بھی اسی لیے بھیجا چونکہ تم مومن ہے، مانگ۔ اور رہی بات آگے کی، میں تو روٹیاں جا کے حجاب وحدت کے قریب رکھ دیتا ہوں، غائب ہو جاتی ہیں۔ آگے کا مسئلہ، توجہ جاگنا خدا کے لیے، آگے کا مسئلہ تعلق رکھتا ہے اس سے پوچھ۔ میں تو روح تھا، پھر پرواز کیا حجاب قدرت کے قریب۔ اے رب محمد علی، تجھے اپنے اس محیر العقول ولی کا واسطہ سچ بتا، تو روٹیاں کیوں منگواتا ہے؟ کھاتا تو ہے نہیں، جشن تو رکھتا نہیں، چکر کیا ہے؟ کہا جب تو نے میرے ولی کی عظمت کو مان لیا، پھر کوئی برداشت کرے یا نہ کرے غضنفر سن، اور لوگوں کو سناتا بھی پھر کہ حلال زادے برداشت کریں گے، مشکوک نسب لوگوں کی ویسے پرواہ نہ کرنا۔ کیا؟ اس نے کہا یہی قانون ہے نا کہ جو مومن ہے وہ رزق ادھر سے مانگے۔ کہتا ہے ایک دن اپنے حبیب سے باتیں کرتے کرتے سورہ حشر میں نے اپنے نام گنوانا شروع کر دیے۔ اب جذبات محبت میں میرے منہ سے میرے نام نکلے، الملک القدوس السلام المومن۔ خالق کیوں نہیں؟
چونکہ پناہ یہ میری ہے، دیکھ چونکہ میں نے اس کو پناہ گاہ بنایا ہے۔ تو نے دیکھا نہیں کہ خیبر میں محمد علی کا مولا ہونے کے باوجود اس کو پکارتا رہا کہ نہیں؟ قانون تھا، میں نے چونکہ اپنے آپ کو مومن کہلوایا، 3 دن میں نے بھی روٹی وہاں سے منگوا لی تاکہ میدان قیامت میں مقصر کا گریبان پکڑ کے کہوں کہ اگر میں نے مومن کہلوایا، علی کا اللہ ہو کہ میں نے اس سے مانگا اور تو اس کا موالی تھا۔ پڑھ لیجئے مل کر بآواز بلند۔ عزت جو بڑی تھی تو مصیبت بھی بڑی تھی۔ بس 2-3 منٹ میری طرف دیکھ لیں۔ جس کے دل میں تربت شبیر ہے، کیونکہ یہ فیصلہ ہے تمہارے زمانے کے امام کا، ان کی زیارت میں یہ فقرہ ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ فی قلوب من والاہ قبرہ، فرماتے جس دل میں محبت ہے حسین کی اسی دل میں قبر ہے حسین کی۔ ہاں، تو جو رونے کے لیے آیا ہے بس 2 منٹ میری طرف دیکھے، 4 آنسو آ جائیں۔ جو شام سے آئی ہے پرسہ لینے کے لیے وہ مجھے اور آپ کو دعا دے کے جائے۔ العظمت للہ۔ 11 محرم کو تیاری ہوئی۔ درد کا ایک گوشہ یاد دلانا چاہ رہا ہوں آپ کو، اور 16 ربیع الاول کو وہاں پہنچے جہاں حکم ملا کہ محمل چھوڑ دو۔ حساب لگا لینا، وقت نہیں ہے میرے پاس، یہ 66 دن اور 66 ہی راتیں بنتی ہیں، یعنی کربلا سے شام سے 12 میل ادھر جہاں سے سواریاں چھوڑیں وہاں تک 66 راتیں اور 66 دن کا سفر ہے۔ سیدو غیر سیدو، ان 66 راتوں میں خدا گواہ ہے علی کی بیٹی ایک رات بھی نہیں سوئی۔ العظمت اللہ، العظمت اللہ، اللہ اکبر۔ یعنی کیوں؟ اب میرے سامنے سادات بھی ہیں، مومنین بھی ہیں، حق تھا تمہارا مجھ سے سوال کرتے، غضنفر کیوں نہیں سوئی؟ کوئی اکبر کی بارات کے ساتھ تو جا نہیں رہی تھی کہ خوشی سے نہ سوئی ہو، لٹ کے جا رہی تھی۔ العظمت للہ۔ علماء کے سروں پہ قرآن رکھوا کے پوچھ لینا، جب پلٹ کے آئی تھی نا مدینے، واپس جب آئی کربلا سے گزری، بھائی سے بھی نہیں کہا، چپ رہی۔ اللہ اکبر۔ بابا سے بھی کوئی شکایت نہیں کی، نانا کے روزے پہ آئی، نانا سے بھی کوئی شکوہ نہیں۔ بخدا میں نے یہی پڑھا ہے کتب مقاتل میں، ماں کی قبر بھی چند قدم دور تھی، وہیں سے چلا کے کہتے ہیں افاطمو لو رأیتنا سہارا ومن سہر اللیالی قد امینا۔ اب مجھے معاف کر دینا، میں لفظ چھپا نہیں سکتا، کیونکہ بیمار کربلا کا فرمان ہے جو ہمارے مصائب چھپائے گا خولی کے ساتھ اٹھے گا، پردہ میں نہیں دے سکتا۔ رو کے کہتی اماں
مجھے ظالموں نے اتنا جگایا، کربلا سے شام تک تیرے بیٹے کے قاتلوں نے مجھے اتنا جگایا کہ جاگتے جاگتے میری بینائی کمزور ہو گئی۔ اللہ اکبر، اللہ مولا تمہارے آنسو منظور کرے۔ ایک منٹ جی بھر کے رو لینا، صرف ایک منٹ خاموش ہو کے میری بات سن لو، دل دکھے تو معاف کر دینا۔ میں دیکھو بابا، ہر پڑھنے والے کی یہ خواہش ہوتی ہے، ہر پڑھنے والا چاہتا ہے کہ مومن زیادہ روئیں، لیکن میں ایک لمحے کے لیے ہاتھ جوڑ کے آپ سے گزارش کرتا ہوں، صرف ایک منٹ خاموش ہو جاؤ، پھر جہاں تک جی چاہے رونا۔ اب علت بھی سمجھ میں آ جائے گی۔ نہیں سونے دیا ظالموں نے، یہی کہا نا ماں سے، کتابیں پڑھو تحقیق کرو۔ قافلہ تیار ہوا ہے کربلا سے، شمر حرام زادے نے حارث بن نوفل لعین کو بلایا، کہ لگا حارث تیری صرف ایک ڈیوٹی ہے۔ کیا؟ میری زبان جل جائے۔ کہتے شام تک بس تجھے اور کچھ نہیں کرنا اس پورے سفر میں، اور کوئی سوئے تو بے شک سوئے۔ لیکن جو عباس کے آسرے پہ آئی تھی، اللہ اکبر، اللہ اور جو سوتا ہے سو جائے، لیکن جس نے عباس کے سہارے پہ سفر کیا یہ نہ سوئے۔ یہی لفظ سیدو حسن جی بگاڑا میرے بھائی صرف یہی تھا۔ شمر ملون کے فکرے سے سمجھ نہیں آ رہی کہ اور جو سوئے جو عباس کے آسرے پہ آئی تھی۔ یہ حرامزادہ بی بی کو یہ احساس دلانا چاہتا ہے کہ بلا اس عباس کو جس کا ناز تھا، نہ سونے دینا۔ یہی اعلان حسین کے سینے کی زینت نے سنا۔ جناب معصومہ نے بھاگی بھاگی پھوپھی کے پاس آئی، گلے میں بائیں ڈال کے کہا پھوپھی تجھے تکلیف تو ہوگی، لیکن تجھے میرے بابا کی قسم سونا نہیں۔ کیوں؟ حارث بن نوفل لعین کی ڈیوٹی لگا دی گئی ہے۔ اچھا بیٹا کوشش کروں گی۔ بس ختم ہوگی مجلس، سفر ہوتے رہے۔ بی بی کو بھتیجی کا اعلان یاد رہا، نہیں سوئی نہیں سوئی۔ موصل کے باہر پہنچا قافلہ۔ کتابیں بتاتی ہیں اس وقت تک علی کی بیٹی کو جاگتے جاگتے 44 راتیں گزر چکی تھی۔ کھجوروں کے ایک جھنڈ کے نیچے قافلہ اترا، اتفاقاً ایک کھجور کی ٹیک لگائی بلا تشبیہ۔ اسی حالت میں جو ٹیک لگی بی بی کی آنکھ لگ گئی، آنکھ لگی، نیند آئی۔ نیند کا آنا تھا، کسی طرح حارث بن نوفل ملون کو رپورٹ ملی کہ سو گئی بی بی۔ میں کتاب کے فکرے نہیں پڑھ سکتا۔ اس نے کچھ ہاتھ میں لیا اور بی بی کی طرف، ادھر سکینہ کی نظر پڑی۔ بی بی خود روایت کرتی ہے کہ میں پھپھی کی طرف دوڑی، فرماتی ہے مگر میں بچی تھی وہ مرد تھا، میں پیاسی تھی وہ سیراب تھا، میں پیدل تھی وہ گھوڑے پہ سوار تھا۔ بی بی سے پہلے پہنچا، قریب آیا، بس اشارہ سمجھ لینا، اس کا ہاتھ اٹھا۔ اللہ جانے لاہور والوں کیا ہوا، علی کی بیٹی اتنا تڑپی کے ہاتھوں کی رسیاں ٹوٹ گئی، تڑپتے تڑپتے ہاتھوں سے پیالہ بنایا، رخسار کے نیچے رکھا، جب خون سے
بھر گیا، عباس کے نیزے کے نیچے آئی علی کی بیٹی، کہا عباس